5 قسم کی عورتیں بہت ہی خوش قسمت ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ان 5 قسم کی عورتوں کو موت کے وقت ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ 5 قسم کی عورتیں کون کون سی ہیں جن کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوتی؟ سب سے پہلی عورت یہ ہے۔ محترم ناظرین، موت کا لمحہ، وہ مرحلہ جہاں انسان کی ساری عمر کے راز کھلتے ہیں، ہر چہرہ اپنی حقیقت کے ساتھ سامنے آتا ہے اور ہر دل وہ کچھ دیکھ لیتا ہے جو دنیا کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ موت کا مرحلہ اکثر لوگوں کے لیے شدت، تکلیف اور بوجھ کا پیام ہوتا ہے، لیکن کچھ دل ایسے بھی ہوتے ہیں جن تک اس سختی کی لہر پہنچ ہی نہیں پاتی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دنیاوی پردہ ان کے لیے بہت آہستہ، بہت نرمی سے اٹھایا جا رہا ہو، جیسے فرشتے ان کے قریب آ کر کسی بھاری خوف کو چھو لینے کی بجائے اسے ختم کر دیتے ہیں۔ ان کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے کوئی مہربان ہو کسی پھڑ پھڑاتے چراغ کو بجھانے کی بجائے اسے خاموشی سے تھام لے۔ یہ کیفیت اتفاق نہیں ہوتی۔ ایسا سکون ایک دن میں کسی کو نہیں ملتا۔ یہ کسی پچھلی زندگی کی خاموش کمائی ہوتی ہے، کسی کردار کی پاکیزگی اور کسی دل کے اندر برسوں سے سلگتی ہوئی روشنی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دنیا کے ہنگاموں میں چھپی ہوئی یہ روحیں کسی اعلان کے بغیر، کسی تعریف کے بغیر خود کو خاموشی سے اس مقام تک پہنچا دیتی ہیں جہاں موت بھی ان کے سامنے نرم پڑ جاتی ہے۔ ان کے لیے آخری سانس کوئی خوفناک دہلیز نہیں بلکہ ایک روشن الوداع ہوتی ہے، جیسے کوئی دروازہ انہی کے لیے بہت آہستگی سے کھلتا چلا جاتا ہے۔ 5 قسم کی عورتوں کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوتی۔ نمبر 1، وہ عورت، وہ ہستی جس کے دل میں اللہ نے محبت، نرمی اور نور کی ایسی لہر رکھی ہے جو کسی اور مخلوق کو نہیں ملی۔ اس کے وجود میں وہ نزاکت ہے جو گھر کو سکون دیتی ہے، اور وہ عظمت ہے جو نسلوں کی بنیاد مضبوط کرتی ہے۔ عورت کا ہر قدم کسی نہ کسی آزمائش کا حصہ ہوتا ہے، مگر یہی آزمائشیں اسے ایسی روحانی بلندی پر لے جاتی ہیں جہاں اس کی قدر زمین پر نہیں، آسمانوں میں لکھی جاتی ہے۔ اب پہلی وہ عورت جسے موت کے وقت تکلیف نہیں ہوتی، وہ ہے جو اپنی پوری زندگی ایک خاموش مگر شدید اندرونی جہاد میں گزارتی ہے۔ یہ جہاد تلواروں والا نہیں ہوتا، یہ آوازوں والا نہیں، بلکہ اپنے اندر کے نفس، خواہشات اور کمزوریوں کے خلاف وہ مسلسل جنگ ہے جو صرف اللہ کے قریب لوگ ہی لڑتے ہیں۔ وہ عورت اپنی نگاہوں کو بے احتیاطی سے بچاتی ہے۔ بازار سے لے کر گھر تک، سکرین سے لے کر گفتگو تک، وہ ہر زاویے پر اپنی نظر کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ نگاہ کا غلط استعمال دل کو دھندلا دیتا ہے، اسی لیے وہ اپنی نظر کے ذریعے اپنے دل کو روشن رکھنے کا ہنر جانتی ہے۔ پھر وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتی ہے۔ وہ عورت جانتی ہے کہ لفظ زخم بھی بن سکتے ہیں اور دعا بھی، اسی لیے وہ غیبت، چغلی، طنز اور دل توڑنے والی باتوں سے اپنے آپ کو روک لیتی ہے۔ کبھی بولنا چاہتی ہے مگر رک جاتی ہے، کبھی جواب دینا چاہتی ہے مگر خاموش رہ جاتی ہے۔ یہ خاموشی کمزوری نہیں بلکہ عبادت ہوتی ہے۔ وہ عورت اپنے الفاظ کو ایسے چنتی ہے جیسے کوئی درویش تسبیح کے دانے گنتا ہے، احتیاط، سلیقہ اور خوف خدا کے ساتھ۔ اور پھر وہ دل کی پاکیزگی پر سب سے زیادہ محنت کرتی ہے۔ حسد، کینہ، بدگمانی، نفرت اور اناج جیسے کانٹے جب بھی اس کے دل میں اگنے لگتے ہیں، وہ انہیں جڑ سے کاٹ دیتی ہے۔ وہ اندر سے خود کو اس طرح صاف رکھتی ہے جیسے کوئی باغبان مسلسل اپنے باغ کی نگہبانی کرتا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ دل میں وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی محبت اترتی ہے اور گندے دل میں نور نہیں ٹھہرتا۔ اس لیے وہ روز اپنے دل کو دھوتی ہے، معاف کرتی ہے، بھولتی ہے، نرمی اختیار کرتی ہے اور اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیتی ہے۔ ایسی عورت جب دنیا سے رخصت ہوتی ہے نا، تو اس کی روح کے سفر میں سختی نہیں آتی، اس کی موت ایک نعمت بن جاتی ہے، ایک ہلکی ہوا کی طرح، ایک نرم لمس کی طرح۔
کیونکہ جس عورت نے ساری زندگی اپنے اندر کے گند سے جنگ لڑی ہو، اللہ اس کے آخری لمحے سے وہ جنگ اٹھا لیتا ہے اور اسے آرام، سکون اور رحمت کے ساتھ اپنے حضور بلا لیتا ہے۔ 5 قسم کی عورتوں کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوتی۔ نمبر 2، عورت کا وجود گھروں کی روشنی ہے۔ وہ جہاں قدم رکھتی ہے وہاں ماحول میں نرمی، سکون اور ترتیب پیدا ہوتی ہے۔ اس کے دل میں وہ محبت رکھی گئی ہے جو ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتی ہے، رشتوں کو مضبوط کرتی ہے اور زندگی کو آسان بنا دیتی ہے۔ عورت کی عظمت یہ ہے کہ وہ خود تھک کر بھی دوسروں کو آرام دیتی ہے، خود دکھ جذب کر کے بھی مسکراہٹ بانٹتی ہے۔ یہی لطافت، یہی قربانی، یہی وقار اسے ایسی روحانی مرتبہ دیتی ہے جو زمین پر کم اور اللہ کے نزدیک زیادہ لکھا جاتا ہے۔ دوسری وہ عورت جسے موت کے وقت تکلیف نہیں ہوتی وہ ہے جس نے گھر کے رشتوں کو بوجھ یا مجبوری نہیں سمجھا بلکہ انہیں جنتی امتحان کے طور پر قبول کیا۔ ایسے دل بہت کم ہوتے ہیں۔ وہ عورت سمجھتی ہے کہ خاندان، شوہر، بہن بھائی، ساس سسر یا اولاد سب اللہ کی طرف سے دیے گئے امانتیں ہیں۔ وہ جانتی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک، صبر، نرمی اور عدل سے پیش آنا محض ذمہ داری نہیں بلکہ عبادت ہے، جس کا بدلہ دنیا میں نہیں بلکہ آخرت کی ابدی راحت میں ملے گا۔ وہ عورت اپنے گھر کے جھگڑوں کو ٹھنڈا کرنے والی ہوتی ہے، بھڑکانے والی نہیں۔ وہ بول سکتی ہے مگر برداشت کر لیتی ہے، وہ شکایت کر سکتی ہے مگر درگزر کا راستہ اختیار کر لیتی ہے۔ اس کی نرمی کمزوری نہیں ہوتی بلکہ مضبوطی کی علامت ہے۔ وہ ہر تلخی کو عبادت کا موقع سمجھتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اگر اس کا ایک قدم معافی کی طرف بڑھ گیا تو اللہ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ جب گھر والے اس کی قربانیوں کا اعتراف نہ بھی کریں تب بھی وہ مطمئن رہتی ہے کہ اللہ نے ضرور لکھ رکھا ہے۔ ہر صبر، ہر ہمدردی اور ہر برداشت اس کے نام ہو چکی ہے۔ ایسی عورت گھر میں سکون کی بتی ہوتی ہے۔ وہ دل کے زخم چھپا کر دوسروں کے دل سینچتی ہے۔ وہ اپنے رویے سے نسلوں کی تربیت کرتی ہے، اپنے اخلاق سے گھر کے ماحول کو عبادت گاہ بنا دیتی ہے۔ اس کے اندر یہ یقین ہوتا ہے کہ گھر کے رشتوں کو خوبصورتی سے نبھانا ایک روز جنت میں روشنی بن کر اس کے سامنے آئے گا، اور جب ایسی عورت کا وقت رخصت آتا ہے تو موت اسے سختی سے نہیں پکڑتی۔ اس کی خدمت، اس کا صبر، اس کا اخلاق، اس کی نیت سب فرشتوں کے لیے دلیل بن جاتے ہیں۔ اس کی روح کو وہ تکلیف نہیں دی جاتی جو دوسروں کو دی جاتی ہے۔ وہ ایسے اٹھائی جاتی ہے جیسے کسی نورانی ہاتھ نے اسے سہولت کے ساتھ اوپر بلا لیا ہو۔ دنیا کے جھگڑوں میں جو عورت سکون بانٹتی رہی ہو، اللہ اس کے آخری لمحے کو سکون ہی بنا دیتا ہے۔ 5 قسم کی عورتوں کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوتی۔ نمبر 3، عورت کا دل فطری طور پر نرمی، محبت اور احساس کی مٹی سے بنا ہے۔ وہ خوش اسے ملے تو سب سے زیادہ مسکراتی ہے، دکھ آئے تو سب سے پہلے ٹوٹ جاتی ہے، مگر اسی نرمی میں ایک ایسا چھپا ہوا حوصلہ بھی ہے جو مشکل وقت میں پہاڑوں کو بھی شرمندہ کر دیتا ہے۔ عورت کے وجود میں اللہ نے ایک ایسی قوت رکھی ہے جو اسے دوسروں کے درد کا مرہم بھی بناتی ہے اور اپنے زخموں کا بوجھ بھی خود اٹھا لیتی ہے۔ اس کی عظمت یہ ہے کہ وہ زندگی کی تلخیوں کو بھی اپنی نزاکت کے ساتھ ایسے سمیٹتی ہے کہ گھر والے محسوس بھی نہیں کرتے کہ وہ کیا کچھ سہ گئی ہے۔ تیسری وہ عورت جسے موت کے وقت تکلیف نہیں ہوتی وہ ہے جو مصیبتوں اور آزمائشوں کے لمحے میں ٹوٹنے کی بجائے اللہ کے فضل کے سامنے جھک جانا سیکھ چکی ہوتی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر آزمائشیں اس کے در پر آتی رہتی ہیں، کبھی رزق کے معاملے، کبھی صحت کے معاملے، کبھی اولاد کے حوالے سے، کبھی رشتوں کی آزمائش میں، لیکن وہ عورت اپنے دل کو کسی طوفان کے سامنے بکھیرنے کی بجائے اپنے رب کے سامنے سکیڑ لیتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت میں ڈوبا ہوتا ہے، چاہے انسان اسے پہلی نظر میں سمجھ نہ سکے۔ ایسی عورت دکھ تو محسوس کرتی ہے مگر اس دکھ کا کفران نعمت بننے نہیں دیتی۔ اس کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں لیکن دل شکوہ نہیں کرتا۔ وہ سوچتی ہے کہ اگر اللہ نے یہ دکھ دیا ہے تو اسی میں کوئی بھلائی ضرور چھپی ہوگی۔ اسی یقین کے ساتھ وہ ہر تکلیف کو برداشت کرتی ہے۔
وہ اپنی زبان سے بے صبری کا لفظ نہیں نکالتی، اپنے دل میں اللہ کے فیصلوں پر بدگمانی نہیں آنے دیتی، اپنے روح کو مایوسی کے اندھیروں میں نہیں پھینکتی۔ یہی اندر کی روشنی اسے توڑنے نہیں دیتی بلکہ اسے مضبوط بناتی ہے۔ ایسی عورت اپنی مشکلات کو نور کے پروں میں لپیٹ دیتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ زندگی نے اسے توڑ دیا، بلکہ یہ مانتی ہے کہ ہر آزمائش اسے اللہ کے قریب کرنے آئی ہے۔ اس کا یقین، اس کا صبر اور اس کی خاموش رضامندی آسمانوں پر لکھی جاتی ہے۔ وہ عورت جب دنیا سے رخصت ہوتی ہے نا، تو وہ تکلیف جسے موت کہا جاتا ہے اس کے لیے سخت نہیں رہتی۔ فرشتے اس کے لیے آسانی لے کر آتے ہیں، کیونکہ جس عورت نے زندگی کی ہر آزمائش کو سجدے کی طرح قبول کیا ہو، اللہ اس کی آخری گھڑی کو بھی رحمت اور سہولت سے بھر دیتا ہے۔ 5 قسم کی عورتوں کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوتی۔ نمبر 4، عورت کا دل اللہ نے ایک خاص لطافت سے بنایا ہے۔ اس کے وجود میں ایسی نرمی اور پاکیزگی رکھی گئی ہے جو کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کی گئی۔ گھر، خاندان، بچے، رشتے سب اسی کے دم سے جیتے ہیں۔ وہ اپنی خاموشیوں میں بھی محبت بکھیرتی ہے، وہ اپنے سکوت میں بھی زندگی کو سہارا دیتی ہے۔ عورت کی عظمت یہ نہیں کہ وہ کیا کچھ کہتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ کیا کچھ چھپ کر رہ کر سہ لیتی ہے۔ اسی خاموش برداشت میں اس کا مقام پوشیدہ ہے، اور اسی نزاکت کے اندر اللہ نے ایک ایسا نور رکھا ہے جو کبھی بجھتا نہیں۔ چوتھی وہ عورت ہے جسے موت کے وقت تکلیف نہیں ہوتی، وہ ہے جس کی زندگی خاموشیوں میں اللہ کی یاد مستقل طور پر سانسوں کی طرح چلتی رہی ہو۔ وہ عورت جس نے دنیا کے شور، مصروفیات اور روزمرہ کے بھٹکانے والے لمحوں میں بھی اپنے رب کو نہیں چھوڑا۔ گھر کے کاموں کے درمیان، بچوں کے رونے میں، مصیبتوں کے بوجھ میں، یہاں تک کہ خوشیوں کے ہنگامے میں بھی اس کی زبان یا اس کے دل کے اندر اللہ کا ذکر کہیں نہ کہیں جاری رہتا ہے۔ اس کی روح کے اندر یہ یاد صرف رسمی تسبیح نہیں ہوتی، بلکہ ایک مستقل رابطہ ہوتا ہے۔ ایسی عورت جب خاموش بیٹھتی ہے تو اس کے دل میں اللہ کے نام کی روشنی ہلکی سی گونج بن کر رہتی ہے۔ جب وہ گھر والوں کے لیے کھانا بناتی ہے، دل ہی دل میں شکر کرتی ہے۔ جب وہ کسی مشکل سے گزرتی ہے تو سب سے پہلے اس کے دل سے نکلنے والا لفظ ہوتا ہے یا اللہ، اور جب وہ خوشی پاتی ہے تو اس کے لبوں پر بے ساختہ آتا ہے الحمدللہ۔ یہی مسلسل ذکر اس کے دل کو نرم بھی بناتا ہے اور اس کی روح کو روشن بھی۔ یہ عورت دنیا سے ٹوٹ کر جینا نہیں جاتی، وہ اللہ سے جڑ کر جینا جانتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ دل اگر اللہ کے ذکر سے آباد رہے تو دکھ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں، خوشیاں بھی بابرکت ہو جاتی ہیں۔ اس کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ اس کے قریب ہے، اسے سن رہا ہے، اس کے رازوں سے واقف ہے اور اس کی خاموش دعاؤں کو قبولیت دے رہا ہے۔ ایسی عورت جب زندگی کے آخری مرحلے میں داخل ہوتی ہے تو موت اسے اجنبی نہیں لگتی، کیونکہ وہ تو پوری زندگی اللہ کے قریب رہی ہے۔ اس کے لیے یہ سفر مشکل نہیں ہوتا۔ فرشتے اس کے پاس آسانی کے ساتھ آتے ہیں، اس کی روح نرمی سے نکلتی ہے جیسے سانس کی ہلکی ہوا۔ اللہ کی یاد جن عورتوں کے دل میں عمر بھر بسی رہتی ہے، اللہ ان کے آخری لمحوں کو بھی سکون، راحت اور نور سے بھر دیتا ہے۔ 5 قسم کی عورتوں کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوتی۔ نمبر 5، عورت کی عظمت اور مقام اس کے کردار اور تربیت میں مضمر ہوتا ہے۔ اس کی نزاکت اور محبت گھر کے ہر کونے میں محسوس ہوتی ہے، اور اس کی محنت نسلوں کی بنیاد مضبوط کرتی ہے۔ عورت صرف گھر کا ستون نہیں بلکہ خاندان کی روح بھی ہوتی ہے، جو سکون، ایمان اور رحمت کی لہر بکھیرتی ہے۔ اس کی زندگی کی قدر اسی وقت سمجھ آتی ہے جب اس کے اعمال اور قربانیاں آنے والی نسلوں میں اثر دکھانے لگتی ہیں۔ یہی عظمت اسے ایک خاص مقام دیتی ہے جو صرف اللہ کے نزدیک اعلیٰ ہوتا ہے۔ 5ویں وہ عورت ہے جسے موت کے وقت تکلیف نہیں ہوتی، وہ ہے جس نے اپنی اولاد کے دلوں میں ایمان، اخلاق اور اللہ کا خوف بونی کی طرح بویا ہو۔ وہ عورت جو جانتی ہے کہ اولاد صرف گوشت اور خون کا تعلق نہیں بلکہ دل اور روح کا رشتہ بھی ہے، اور اگر یہ رشتہ ایمان اور اخلاق سے مضبوط ہو جائے تو وہ نسل دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتی ہے۔
اس نے بچوں کو نہ صرف پڑھایا بلکہ انہیں اپنے اعمال کے ذریعے سبق دیا، انہیں زندگی کی امتحانات میں صبر، شکر اور حسن سلوک کی تربیت دی۔ جب ایسی عورت دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو موت کے لمحے میں اسے وہ تکلیف نہیں پہنچتی جو عام انسان محسوس کرتے ہیں۔